سنیے جناب کیا کہتے ہیں۔ سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں پر مفتی صاحب نبی علیہ السلام کے لیے تو نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انجینئر صاحب نے عیسائیوں کے ریفرنس سے بیان کیے تھے۔ مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں۔ سن لیجئے، پروفٹ جیزس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے، یروشلم میں آئے، ٹھیک ہے، یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے، لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے۔ جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، علیہ باللہ۔ حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، علیہ باللہ۔ حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، علیہ باللہ۔ جی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ دجال مانتے ہیں، العیاذ باللہ، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ میری ویڈیو ریموو کرتا ہوں، اور میں یہ کب کی بات ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے خیال سے کم 1 سال پرانی تو ہوگی، اس سے یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پرانی ہو۔ تو یہ بات ہم نے کہہ دی ہے۔ اب میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے چلاتا ہوں جو 2 ہفتے پرانی ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے دوسری ویڈیو جو 2 ہفتے پرانی ہے، اسکرین پر شیئر ہو رہی ہے، جسٹ اے سیکنڈ، اور اب میں اس کو پلے کرنے جا رہا ہوں، یہ لیجئے۔ تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اور میں نے دیکھیں یہاں بے ادبی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا۔ یعنی ہم رسول اکرم جیسے ہی میں نے الفاظ سنے تو میری زبان پر خود بخود العیاذ باللہ جاری ہو گیا۔ آگے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے۔ وہ یہ کہتا ہے بھائی قرآن میں بھی تو ہے، قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ان دعووں کو نقل کیا ہے، کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ دیکھو یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو بھائی وہ اللہ کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ نے اوکے۔ تو یہ اس وقت جو اس میں بات آئی ہے 2 ہفتے پہلے، اس میں نے کہا کہ اگر کسی کافر کے دعوے کو نقل بھی کرنا ہے تو العیاذ باللہ کے ساتھ نقل کرنا ہے، ورنہ یہ بے ادبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے جو دعوے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں ان میں العیاذ باللہ نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ادب کا تعلق ہے، اور ادب کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی اس طرح کے الفاظ ہم سنیں، چاہے وہ کسی اور کے نقل کردہ ہوں، تو ہم العیاذ باللہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اصول میں نے 2 ہفتے پہلے دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات آئی تو کیا ہم نے اس اصول کی پاسداری کی یا نہیں کی، یہ دوبارہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ جو اس شخص نے چینل کے اوپر چلائی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بھائی انجینئر کا چیلا ہو اور دھوکہ نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ دوبارہ سن لیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، علیہ باللہ۔ حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ العیاذ باللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہوئے ان کے کفر کو نقل کیا جا رہا ہے۔ نہ بے ادبی ہو سکتی ہے، اور گستاخی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ بے ادبی بھی نہیں ہے، چونکہ جو اصول ہم نے دیا ہے اس اصول کی پاسداری ہم خود کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو العیاذ باللہ یہ لوگ دجال کہتے کہاں ہیں، اس کا بھی حوالہ دے دیا جائے، تو اس کے حوالے تو بھرے پڑے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ جی تورات سے دکھائیں۔ بھائی تورات جس وقت نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس میں تورات میں کہاں سے ہوگا؟ ہم نے کہا یہودی کہتے ہیں۔ اب یہودی
तौरात की बुनियाद पर कहते हैं या तौरात की तफसीर तलमूद की बुनियाद पर कहते हैं कि मिशना तौरा की बुनियाद पर कहते हैं, ये वो जाने, लेकिन कहते हैं। अब आगे मैं इसका हवाला भी दे देता हूं। मिशना तौरात जो कि 1178 सीई में लिखी गई है, इसमें लॉज ऑफ किंग्स एंड वॉर्स चैप्टर 11 वर्स 4 में, जिसका मैं आपके सामने ट्रांसलेशन रख रहा हूं, वो ये है कि जीसस ऑफ नजरत, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है, who aspired to be the Messiah and was executed by the court, was also alluded to in Daniel's prophecies, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अपने आप को मसाया समझते थे, यानी मसीह समझते थे, और जिनके ऊपर सजाए मौत जारी की गई अदालत के जरिए, और जिनकी तरफ डैनियल्स की प्रोफेसीज में इशारा भी किया गया है, he aspired to be Messiah, वो अपने आप को मसाया समझते थे, and was executed by the court. It was said of him, उनके बारे में कहा गया, and if he does not succeed, it is known that he is not the promised Messiah. अगर वो कामयाब नहीं हुए, यानी अगर उनको सजाए मौत दी जा रही है और उनको मारा जा रहा है, तो इससे साबित हो गया कि ये मसीह मौऊद नहीं है, प्रॉमिस्ड मसाया नहीं है। Rather, he was like all the other proper and complete kings of the Davidic dynasty who died. बल्कि वो बादशाहों में के एक बादशाह है, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत से बादशाह आए हैं। God caused him to arise only to test the many. खुदा ने उनको बहुत सौ के इब्तिला और इम्तिहान का सबब बनाया। तो यानी वो जो प्रॉमिस मसाया है वो नहीं है, मसीह मौऊद नहीं है। अब ये तो यहूदियों की किताब में, जो कि मिशना तौरा है, बहुत मशहूर है और बहुत कॉमन है, उसमें लिखा हुआ है। एक और इनके यहाँ किताब है जिसका रेफरेंस बड़ी, ये अलग बात है कि जो यानी यहूदियों के अंदर भी बहुत से सेक्ट्स हैं, तो बहुत से सेक्ट्स में ये किताब काबिल कबूल नहीं है। इसका नाम है टोलेडॉट येशो। ये 5th to 10th सेंचुरी के दरमियान डेवलप हुई है। इसमें जो उसकी जो टेक्स्ट है, उसकी मैं समरी आपको बता रहा हूं। येशू लर्न मैजिक इन इजिप्ट एंड विद द स्टोलन नेम परफॉर्म्ड फॉल्स वंडर्स, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लियाज़ बिल्लाह इजिप्ट में जादू सीखा और फिर ये जो मसीह का नाम चुरा लिया और जादू दिखलाए। The sages sought to arrest him, जो वहां के बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने कोशिश की कि भाई इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, but he fled, वो भाग गए। They proclaimed him an impostor and hanged him on the eve of Passover. तो इन उलमा ने, यहूदी उलमा ने हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में लियाज़ बिल्लाह ये ऐलान कर दिया कि वो इम्पोस्टर हैं। इसका उर्दू तर्जुमा, अरबी तर्जुमा दज्जाल होता है, और उनको फिर सजा के तौर पर फांसी दे दी गई पैस ओवर की शाम। ये यहूदी किताबों से हवाला आपके सामने आ गया है। तो भाई अब मुझे कम से कम इंजीनियर से कंपेयर न किया जाए, और चेलो में जो अभी सफ़े मातम बिछी हुई है उसको अभी थोड़ा सा और लंबा खींचने दिया जाए। अभी वो आप लोग मातम में रहें, आप इधर उधर हवाले और रेफरेंसेस तलाश करने की कोशिश ना करें। होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि जब इस तरह के हालात आते हैं कि जी डूबते को तिनके का सहारा, तो इस वक्त सूरत हाल वही हो रही है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो बहरहाल ये बात मुकम्मल तरीके से वाज़ेह होकर आ गई कि हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी तो कुजा, बेअदबी भी नहीं है। और इंजीनियर ने जो अल्फाज कहे हैं उसमें चूंकि उसने लियाज़ बिल्लाह नहीं कहा, और जिस अंदाज से कहा है वो गुस्ताखी है या नहीं, अदालत तय करेगी। हाँ, बेअदबी जरूर है। अब बेअदबी के ऊपर आपके यहाँ सजा मिलती हो पाकिस्तान में तो अलग बात है, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान की अदालतों के सिस्टम को मैं नहीं समझता हूँ, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम से मैं कोई उसका माहिर नहीं हूँ। ये अदालतें तय करेंगी, मेरा इस ताल्लुक से कोई खास मौकिफ नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि इंजीनियर अगर आज किसी परेशानी में मुब्तला है तो वो इसलिए मुब्तला नहीं है कि उसने वो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी कौम के नकल कर दिए थे, बल्कि वो इस परेशानी में अपनी बदजबानी और बदगोइयों की वजह से मुब्तला है। तो जी चलें आगे चलते हैं। तौहीद साहब बैक स्टेज हैं, अबू तुराब साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।